बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान और मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है अफ़ और दरगुज़र। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़ुसूसी तौर पर मुआफ़ कर देने की तलकीन की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान पाक में मुतअद्दिद जगहों पे मुआफ़ कर देने की ना सिर्फ तलकीन की है, हुक्म दिया है, बल्कि एक जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए हबीब, मुआफ़ करना इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो। इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्का और मदीना की जो मुकम्मल 23 साल की ज़िंदगी है ऐलान नबूवत के बाद की, उसके अंदर भी हम तमाम वाक़यात को अगर उठा के देखें तो अल्लाह के नबी ने जो दीन की तबलीग और इशाअत का काम किया है उसके पीछे बुनियाद और असास उसकी यही है कि आपने लोगों को मुआफ़ किया है। लोगों ने आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, आपके साथ जुल्म किया है, आपने जब उनको ताइफ का वाक़या हमारे सामने है, आपके पास ताकत मौजूद थी उनको कुचलने की, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ की और फिर वही ताइफ की वादी थी जहाँ पर इस्लाम फैला और फूला। इसी तरह से आप फ़तह मक्का का मौका उठा के देख लें। फ़तह मक्का के मौका के ऊपर भी आपने उस वक्त पूरी ताकत के अंदर आप मौजूद थे, लेकिन आपने मुआफ़ कर देने को पसंद फरमाया और मुआफ़ किया। मुआफ़ कर देने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आज के इस दौर के अंदर किस तरह से मुआफ़ कर देने की सलाहियत एक आम इंसान के अंदर पैदा हो सकती है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसको समझने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, मेरे अंदर इस सलाहियत का पैदा हो जाना, इस जज्बे का पैदा हो जाना कि दूसरा गलती करे, दूसरा जुल्म करे, दूसरा ज़्यादती करे और मैं उसको माफ़ कर दूँ, ये सलाहियत मेरे अंदर कैसे पैदा हो सकती है, इसके ऊपर आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर तफसील से रोशनी डालेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह साहब, आप चेयरमैन हैं कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड के। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल नकियाना साहब, आप HOD हैं लीड्स यूनिवर्सिटी के इस्लामिक डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी साहब, आप प्रिंसिपल हैं जामिया कुरान व अहले बैत के। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। मैं सबसे पहले मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह साहब के पास जाना चाहूँगा और उनसे जानूँगा कि अफ़ और दरगुज़र का जो माना और मफ़हूम है वो तो ये है कि दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देना। तो मुफ्ती साहब, ये दूसरों की गलती को माफ़ कर देने का जज्बा ये किस तरह से हमारे अंदर पैदा हो सकता है, काइंडली इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अरसलान साहब, इससे पहले कि हम गुलशन कुरान में आपके इस सवाल का जवाब ढूंढें, हस्ब मामूल चूँकि दुआ और दरूद ये दोनों वो अमल हैं जो अल्लाह को बहुत महबूब हैं और इनकी वजह से आमाल कबूल होते हैं। तो मैं अपनी इब्तिदा कलिमात जो हैं नाज़रीन आपके साथ मिलकर दुआ से करूँगा कि रब्बे कायनात रमज़ान मुबारक की तमाम बरक़ात इनायात से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सच TV की स्क्रीन जो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और वादत के लिए और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ही के लिए नहीं बल्कि बैरुल मज़ाहिब हम आंगी के लिए भी हमेशा इस स्क्रीन से एक अच्छा पैगाम आप सुनते हैं, तो इसका क्रेडिट न सिर्फ सच TV की सारी टीम को जाता है बल्कि इसके चेयरमैन जनाब अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब भी मेरी और आपकी दुआओं के हिस्सेदार हैं। और रब्बे कायनात से दुआ है कि सच TV की तरह तमाम मीडिया चैनल्स को दीन का भी एक हिस्सा रखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इसके बाद डॉक्टर साहब ने नाज़रीन सवाल किया है अफ़ और दरगुज़र के हवाले से। हम अल्लाह के कुरान में जाएं तो मेरे रब बाकायदा हुक्म दे रहे हैं कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि उस वक़्त जब तुम शदीद गुस्से का शिकार हो चुके हो और आगे कोई ऐसा जुर्म वाक़े हुआ हो जो तुम्हें मुश्ताइल कर दे और फिर उस सूरत में जिसको आप माफ़ करना चाह रहे हैं उसके चेहरे के खदो खाल मुआफ़ी के तुम्हें तलबगार नजर आए, तो फिर हुक्म है कि तुम लोगों से दरगुजर करो, माफ़ कर दो और तुम्हारा ये अमल उन मुहसनीन में शामिल होगा जिनसे अल्लाह प्यार करता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। यकीनन अपनी अपनी बारी पर डॉक्टर इकबाल साहब जो इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात के हेड हैं और अल्लामा हाफिज़ सैयद काज़िम रज़ा नकवी साहब
یقیناً وحدت و اتحاد کے حوالے سے محتاج تعارف نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناظرین، ان دنوں کے لیے جو دعا ہے نا اللہ سے ماہ رمضان میں، وہ بھی یہی ہے کہ تم اللہ سے ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ درگزر کی دعا کرو۔ اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ تو ہم سے درگزر کر دے، کیونکہ درگزر کرنا یہ تیری شان ہے اور تیری صفت ہے، اور روح زمین پر بھی اگر کوئی درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو اسے بہت پسند کرتا ہے۔ تو یقیناً اس کے ضمن میں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام، جنہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کے مہر نبوت پر سواری کی ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار کی جھولی میں پلے ہیں، جو سید الاولیاء اسلام، اللہ کے ولیوں کے سردار، جہاں سے مہر ولایت نہ لگے تو کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اس علی کی زیر سایہ پلنے والے حضرت امام حسن علیہ السلام کو باندی نے کچھ چیز پکڑائی، اور پکڑانے سے پہلے ہی اسے وہ گر گئی، اور آپ کا لباس مبارک جو تھا اس سے آلودہ ہوا، اور آپ نے یوں اس سے جب دیکھا اس سوالیہ نظروں میں کہ تم نے یہ کیا کیا، تو اس باندی نے فوراً یہ آیت پڑھی، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کہتا ہے غصے کو پی لیں۔ حافظ صاحب، تو آپ نے کہا میں نے پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سے درگزر کرو۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا میں نے درگزر کیا، میں نے معاف کیا۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اب میں نے تمہیں آزاد بھی کیا۔ گویا یہ ہے وہ گھر جہاں نہ صرف جرم معاف ہوتے ہیں، بلکہ جس گھر سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں، وہ آئیڈیل کردار ہمیں دے رہے ہیں کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ کتنا خوبصورت عمل ہے۔ محمد اقبال نکیانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ اس کی تفسیر کے اندر یہ جو جاہلوں سے منہ پھیرنے کی بات کی گئی ہے، یہاں پر جاہل سے کون مراد ہے؟ ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ڈاکٹر صاحب، جو لفظ آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے العفو، اور دوسرا ہے درگزر، جس کو عربی میں تسامح کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہمارا موضوع ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں آپ نے اس موضوع کو اختیار کر کے یہ ایک اتنا بڑا عظیم کام کیا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ بھی درگزر فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور انبیاء کو تو مکارم اخلاق میں سے ہے۔ میرے ایک دوست نے کیا اچھی مثال دی، وہ عرب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ اس تنگ نظری سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اس نے مثال دی کہ جب وہ ہوائی جہاز میں پرواز کر رہا ہوتا ہے تو وہ چونکہ بہت بلند سطح پر ہوتا ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو پرواہ نہیں کرتا۔ مثال انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور آپ جا کر اس کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کہنا کیا چاہیے تھا کہ عزاک اللہ، اللہ تیرا بیڑا غرق ہے، آپ کہتے ہیں جزاک اللہ۔ آپ کا یہ لفظ اس کے دل میں اتر جائے گا، اور اس کے بعد وہ کس طرف مائل ہوگا؟ وہ معاف کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ اور یہ تو سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھری پڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے وہ مکہ والوں جنہوں نے 23 سال آپ کو تکلیفیں اس سے بھی زیادہ پہنچائیں، وہاں اس وقت فاتح کی حیثیت سے کھڑے کیا پوچھ رہے تھے کہ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کبھی فاتح یہ نہیں کہا کرتا، وہ حکم دیا کرتا ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دو، لیکن وہ واحد ہستی تھی کہ جس نے کہا تم ہی بتاؤ نا، سبحان اللہ، کیا تمہارے ساتھ کیا جائے۔ اور ان کو آج بھی اس کے اوپر مان تھا کہ یہ ہستی جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ
इन्नका करीमुन, तू शानों वाला है, इब्नो करीमन, शानों वाले का बेटा है। आज भी उनको ये तवक्को थी कि वो जो हमने किया ये उसकी तरफ देखने वाले नहीं हैं। तो फिर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अंतुम तुलक़ा, जाओ फिर तुम्हें मैंने छोड़ दिया, तुमने जो किया वो किया, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और जाओ तुम। जब वो मुड़े तो फिर उसके बाद अगला एक लफ्ज़ फरमाया कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम्हारे जहन में आया, ये शायद आए कि मेरे सहाबा जिनको तुमने घरों से निकाल दिया, उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर लिया, उनके घरों के अंदर आज तुम रह रहे हो, शायद तुम्हारे जहन में ये आए कि आज ये वापस आए तो ये घर हमसे छीन लेंगे। याद रखो ये लफ्ज़ तसरीब जो है ये इसका जिक्र तक तुमसे नहीं करेंगे। और वो सारे के सारे सहाबा जो हैं वो पलट गए, कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये एक ऐसी मिसाल है, ये अखलाक के आला आला कीमती चीज़ है जो अंबिया की सिफात में से एक है, बहुत बड़ी सिफत है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। लेकिन ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ए हबीब माफ़ करना इख्तियार करो, भुलाई का हुक्म दो और जाहिलों से मुंह फेर लो, इसमें उस वक्त जाहिल के एतबार से कुफार मक्का को मुखातिब किया जा रहा है या जाहिल के एतबार से वो मुसलमान जो आपके ऊपर किसी वजह से गैर ज़रूरी तौर पर गुस्सा करते हैं, कोई नाजायज़ बात करते हैं और आपने उनसे मुंह फेर रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, जो लफ्ज़ जहालत है वो इस चीज़ का नाम नहीं है कि वो अनपढ़ है और बिल्कुल गंवार है और देहात में रहने वाला है और इस किस्म का उसको कोई इल्म नहीं। हो सकता है कोई PhD भी जाहिल हो, ठीक है, जिसको कुरान की समझ नहीं आई, जिसको सीरत की समझ नहीं आई, जो अखलाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ नहीं है, तो वो जाहिल ही कहलाएगा। उसको हम आलिम नहीं कह सकते। शैतान के पास कितना इल्म था, फिर क्या हुआ, उस इल्म ने तो कोई फ़ायदा ना दिया, तो वो जहालत की इंतहा को पहुंच गया। ये वो जाहिल हैं कि जो आपकी फ़िक्र को समझते नहीं हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं उसको वो समझते नहीं, तो वो जाहिल ही कहलाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आगे हाफिज़ काज़िम रज़ा साहब के पास जाना चाहूँगा। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये पसंद हो कि इसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दर्जात बुलंद किए जाएँ, तो इसे चाहिए कि जो इस पर जुल्म करे ये इसे माफ़ करे, और जो इसे महरूम करे ये इसे अता करे, और जो इससे कता ताल्लुक़ करे ये इससे नाता जोड़े। ये यानी जिसने आपके साथ ज़्यादती की है, अल-मुख्तसर ये कि आपने उसकी ज़्यादतियों को माफ़ करते हुए उसके साथ ताल्लुक़ को भी जोड़ना है, जो आपको महरूम कर रहा है उसे अता करना है, जो जुल्म कर रहा है उसको माफ़ करना है। तो ये आलम साहब, अगर इस हदीस की रोशनी में आज का माशरा तरतीब पा जाए तो फिर तो मसाइल सारे ख़त्म हो सकते हैं। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, अभी दोनों बिरादरान ने इल्मी अंदाज में तमाम गुफ्तगू की अफ़्व दरगुज़र के हवाले से। जिस सवाल की तरफ आपने मुतवज्जे किया है कि इस अंदाज में जो जुल्म करे उसको माफ़ कर दो वग़ैरह वग़ैरह, तो सरदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा ये मुकम्मल तौर पे अमली किरदार के ज़रिए साबित किया है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ बयान किया, फ़तह मक्का के बाद ला तसरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, तुम्हें बिल्कुल माफ़ी। कितना जुल्म किया था उन्होंने, जुल्म की इंतहा कर दी थी, लेकिन रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि जो फ़लाँ फ़लाँ जगह पर चला जाए, उसमें उन्होंने नाम लेकर कहा, अबू सुफियान के घर में जो जाकर पनाह ले लेगा उसे भी माफ़ी, फ़लाँ मकाम पर भी वो चला जाएगा उसे भी माफ़ी। उन्हें इल्म था अपने मामलात का, जुल्म की उन्होंने इंतहा कर दी थी और हर एक परेशान था कि आज हमारे लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन के इस रहमत दो आलम के मिस्दाक रसूल पाक ने वो किरदार अदा करके बताया कि वाक़अन मैं अल्लाह की तरफ से रहमत बना के भेजा गया हूँ। सुभान अल्लाह। हर एक को माफ़ किया, और सिर्फ एक वाक़या नहीं, दर्जनों वाक़यात हैं। ताइफ की गलियों में जब रसूल पाक जाते थे
तबलीग के लिए ताइफ की गलियों में बच्चे भी बड़े भी पत्थर मारते थे, खून सर से निकलकर एड़ी तक पहुंचता था, लेकिन उनके लिए माफी का ऐलान करते थे, माफ कर देते थे। घर में आते थे, जनाब ज़हरा फातिमा तो ज़हरा रोती भी थी और इन जख्मों को धोती भी थी। पूछते थे, बेटी पूछती थी कि इतना जो होता है तो आप फिर उन्हीं के पास चले जाते हैं, तो सरदार कायनात इरशाद फरमाते कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब ही इसी काम के लिए, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाह ने मुझे मुंतखब ही इसी काम के। वो जैसे आपने कहा है, वो जाहिल हैं, बेमारिफत हैं, मुझे पहचानते नहीं, उन्हें इल्म नहीं कि मैं किस हैसियत में हूं, किस अंदाज में अल्लाह की जात ने मुझे मुंतखब करके भेजा है, और सिर्फ इनकी भलाई के लिए, इनकी इस्लाह के लिए, फलाह के लिए मुझे भेजा है। अच्छा आप सब, चूंकि हम अफ और दरगुजर की बात कर रहे हैं, तो ये जो इतने हम वाक़यात और चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ये वो वाक़यात हैं जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कुफार मक्का के साथ हो रहा है, और उनके जुल्म और ज़्यादतियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआफ़ फरमा रहे हैं। लेकिन मैं आज अपने, हम मुसलमान आपस में जब हम बैठ के बात करते हैं और एक दूसरे को जब हमने मुआफ़ करना है, मुसलमान का मुसलमान के साथ कब, किस मुसलमान ने मुसलमान को कब और किस वजह से मुआफ़ करना है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। ये तो साफ जाहिर है जी, ये जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, ये हम बयान कर रहे हैं, ये जो आप सवाल करके हम मिसालें दे रहे हैं, ये मिसालें इसीलिए हैं कि अगर हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो फिर हमें उनका हर हुक्म मानना पड़ेगा, फिर उनकी पैरवी करनी पड़ेगी, उनकी तकलीद करनी पड़ेगी। उन्होंने करके दिखाया, उन्हें न जन्नत का लालच था, न दोज़ख की का खौफ था, बेशक वो कुल मुख्तार बना के उन्हें भेजा गया। उसके बावजूद ये मुसीबतें भी सहते थे, बर्दाश्त भी करते थे, फिर उन्हें अफ़्व दरगुज़र की अजीम मंजिल पर भी फायज थे। ये वाक़यात हमें बताते हैं कि अगर हम कलमा पढ़ते हैं दिल से, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हम अगर ज़बानी कलमा पढ़ने वाले हैं, आप जैसे कह रहे हैं, तो फिर हमने अमल क्या करना है? हमने इन न मिसालों की परवाह करनी है, न मैं बात कहता हूं, मैं अगर बात कहूं भी चाहिए तो फिर मिसाल वही देनी पड़ेगी। जिनका हम मानने वाले हैं उन्होंने ये किया कहा, ये किया ये कहा। मसलन आपके सामने ये मशहूर मारूफ वाक़या उस बीबी वाला कि रसूल पाक गुजरते तो वो ऊपर से गंदगी फेंक देती, और फिर उसके बाद जब 2 दिन वो किसी मौके पे ना ये अपना काम कर सकी तौहीन वाला, तो रसूल पाक उसके घर चले गए, जाकर पूछा कहीं बीमार तो नहीं है, और फिर इस अंदाज में अखलाकियात के हवाले से एक नया नमूना पेश किया कि अगर तुम पर कोई जुल्म भी करता है तो उसे दरगुजर करो, उसे मुआफ करो, और मुआफ़ी के जरिए, मैं एक मिसाल थोड़ी सी देता चलूं। रसूल पाक ने सहाबा किराम को कहा कि ये जो मेरे साथ ज्यादती करते हैं, या दीन के साथ या अल्लाह के साथ ज्यादती करने वाले हैं, इनकी जबान काट दो। बिल्कुल ठीक, इनकी जबान काट दो। अब मैं अब बात कहूं तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं बात किस तरह कहूं, किसका नाम लूं। लोग समझते कि ये जबान काटने के लिए कहा है। तो उन्हीं सहाबा किराम में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब मौजूद, उन्होंने कहा कि मैंने जबान काट दी है। तमाम सहाबा ने पूछा कि आपने जबान उसकी कैसे काटी? कि रसूल ने इरशाद फरमाया कि उसकी जबान काट दो। तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैंने उसकी जबान ये काटी है उस पर एहसान करके, उसको अपने मरहून मिन्नत करके। वो जुल्म करने वाला था, गालियां देने वाला था, ज्यादती करने वाला था, उस पर एहसान करके मैंने उसकी जबान को बंद किया है। उसकी जबान को बंद करना ही असल जबान काटना है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हज़रत मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन शाह साहब से जो है गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं आप और दरगुजर के मौजू के ऊपर, और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म होने के बाद बदला लिया तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं। इल्ज़ाम तो उन पर है जो लोगों पर जुल्म और ज़मीन में बग़ैर किसी हक़ के सरकशी करते हैं। यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, और जिसने सब्र किया और माफ़ कर दिया
تو بے شک ایسا کرنا بلند ہمت کاموں میں سے ہے. یعنی دو باتیں ہیں اس کی تفسیر کے اندر، میں چاہوں گا کہ ہمیں ہماری اصلاح کریں، ہمیں سمجھائیں. ایک ہے کہ اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، اور دوسری طرف نیچے اللہ رب العزت پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک ایسا کرنا بلند ہمت کاموں میں سے ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا اس سوال کو اگر ہم قرآن پاک میں ڈھونڈیں تو قرآن اپنے محبوب کے غلاموں کے مزاج کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں یہ کفار کے لیے بڑے سخت مزاج کے مالک ہیں، اور جب آپس میں ہوں تو رحماء بینہم. اور اگر اس آیت کا میں ترجمہ علامہ اقبال سے پوچھوں تو اس کی روح آج بھی بتاتی ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو بدلہ لے لیں، اور اگر آپ بدلہ لیتے ہیں تو پھر آپ کے اس بدلے کے حق کو اللہ چیلنج نہیں کرے گا، قبول کرے گا. اور اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، اور رب کائنات احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. ہوا ڈاکٹر صاحب یوں کہ بدر کے جب قیدی گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ طاہرہ میں ریاست مدینہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سنت الہیہ پہ عمل کرتے تھے. اللہ نے کہا وشاورہم فی الامر. ڈاکٹر صاحب تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مشاورت کرتے تھے. آپ نے پوچھا بھی کیا خیال ہے بھائی ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جو ان قیدیوں میں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے چلے تھے، تو آپ کو قتل کرنے کے لیے مکہ سے چلے تھے، جنہوں نے باقاعدہ ہم سے جنگ کی، جو میرے رشتہ دار ہیں نا وہ مجھے دیجیے، میں اپنے ہاتھ سے ان کی گردن اڑا دوں گا. جو حضرت صدیق اکبر کے رشتہ دار ہیں وہ ان کو دیجیے، وہ اپنے ہاتھ سے گردن اڑائے. جو علی المرتضیٰ شیر خدا، فاتح خیبر، داماد رسول، وارث رسول کے اعزہ و قارب ہے، وہ ان کو دیجیے، وہ اپنے ہاتھ سے گردن اڑا دیں گے. سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو معاف کر دیا جائے تو یقیناً اس معافی کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. تو عرش والے خدا نے ان دونوں مزاجوں کو اس آیت میں بیان کیا، اور یہ وہی مزاج ہے جو خود مزاج رسول ہے. یہ وہی مزاج ہے جو خود مزاج رسول ہے. حافظ کاظم رضا نقوی صاحب بڑے صاحب علم و عمل بزرگ شخصیت ہے، وہ طائف کا بیان کر رہے تھے. تو ناظرین، طائف کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور آپ کے سر اقدس سے خون بہتے ہوئے آپ کے موضوع میں آ گیا تھا، تو آپ کے رفیق سفر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر ٹوٹ گیا، اور عرض کر کے یا رسول اللہ آپ اللہ سے ان کے لیے قہر کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں کی ایک بستی بھی روئے زمین پر نہ چھوڑ. مجھے 950 سال ہو گئے ہیں ان کو راہ ہدایت پر بلاتے بلاتے، یہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان نوحی کی صورت میں اس قوم پہ قہر نازل کیا. میرے آپ کے رسول پاک رسول رحمت علیہ السلام کے سامنے چاروں سید الملائک اسرائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ میں وقت سے پہلے ان کی گردنیں دبوچ دوں. میکائیل آتے ہیں، یا رسول اللہ میں بدلی نچوڑ کر طوفان نوحی کا سما پیدا کر دوں. میکائیل علیہ السلام آتے ہیں، میں بدلی نچوڑ دوں. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، گردنیں دبوچ دوں. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ پہلی قوموں کی بستیوں کی طرح آسمان کی بلندیوں پر جا کر ان کو منہ کے بل گرا دوں. تو اس وقت وہ جو مزاج رسول ہے نا حافظ صاحب، وہ تھا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو نہ مارنا، انہوں نے نہیں پہچانا تو نہ صحیح یہ زندہ ہوں گے تو ان کی نسل میں سے تو کوئی تیرے محمد کو پہچان لے گا. تو یہ ہے جناب وہ کیفیت، یہ ہے وہ مزاج جو رب کائنات اپنے پاک کلام میں بیان کر رہے ہیں، اور محبوب اپنے مزاج سے دنیا والوں کے ایک آئیڈیل کردار دے رہے ہیں. اور مفتی صاحب جو میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو معاف کرنا زیادہ پسند ہے، اس کے باوجود کہ آپ کے ساتھ ظلم کوئی کرے اور آپ اس کو ظلم کا بدلہ لیں، بہتر ہے کہ آپ اس کو معاف کریں. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاف کیا، پھر قرآن ڈھیروں ایسے واقعات اپنے دامن میں لیے بیٹھا ہے. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے ان بھائیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے کنویں میں پھینکا تھا، اور آپ حاکم بھی تھے، آپ چاہتے تو ایک ایک کی گردن ناظرین اڑا دیتے، مگر آپ نے مسکراتے ہوئے کہا
تم نے جو کیا وہ تمہارا مزاج تھا، میں جو کروں گا میرا وہ مزاج ہے جو میرے عرش والے خدا کا مزاج ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، معاف کرنا، ہم نے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہماری پہلی بریک سے بھی اور مفتی صاحب کی گفتگو سے بھی، اور قرآن اور حدیث جتنی ہم نے یہاں پہ پڑھی، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عفو اور درگزر کرنا جو ہے یہ افضل عمل ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں پر جنم یہ لیتا ہے کہ یہ ہمت میرے اندر کیسے پیدا ہوگی کہ میں دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکوں؟ یہ ہمت کس طرح سے رمضان المبارک ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم دوسروں کی ظلم اور زیادتیوں کو معاف کرنے والے بن جائیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو آج کا موضوع ہے، سچی بات ہے میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کی حیثیت سے میرا دل چاہتا ہے کہ اس عفو اور تسامح کے موضوع پہ میں 2-3 جو ہے وہ تھیسز لکھواؤں۔ ماشاءاللہ، بالکل ضرور میرا لکھوائیں۔ دل چاہتا ہے، لیکن اس لیے کہ عفو اور تسامح کی اتنی اقسام ہیں۔ جی ایک وہ عفو اور تسامح ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، جی، ایک وہ ہے جو آپ کے اور آپ کے دین کے درمیان ہے، سبحان اللہ۔ ایک وہ ہے جو آپ کے اور آپ کے خاندان کے درمیان ہے، ایک وہ ہے جو آپ کے اور آپ کے معاشرے کے درمیان میں، ایک وہ ہے جو آپ کے دشمن اور آپ کے درمیان ہے، ایک وہ ہے جو آپ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان۔ تو اس وقت یہ جو عفو ہے، درگزر ہے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیں نا، اس کے اندر تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو استقبال رمضان کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے، اس کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے کہ شہر الصبر، شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ أَجْرُهُ ثوابُهُ الجنہ، جنت اس کے ملتی ہے صبر کے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو کوئی آپ کا مخالف کہے یا آپ کا خود کوئی اپنا کہے، آپ چھوڑیے کہ آپ کی بیوی آپ کو یہ بات کرتی ہے، تو کیا اس وقت آپ کریں گے؟ اس معاشرے کی جو خرابی کی بنیادی جڑ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت عفو اور تسامح سے ہم کام ہی نہیں لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے سے اس کا درس دیا ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہے، 2 آدمی ہیں، ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، اور اس وقت وہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اللہ سے اس وقت دعا کرتا ہے کہ بے عزتک و جلالک یا رب ظلمنی، تیرے جلال کی تجھے قسم، اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، تو مجھے اس سے اپنا بدلہ دلوا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی نیکیاں منتقل ہوتی جاتی ہیں، لیکن ابھی جس جو مظلوم تھا ابھی اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوئیں کہ وہ جنت میں چلا جائے، وہ ابھی کہتا ہے کہ اچھا پھر میری برائیاں اس کے اوپر ڈال دیجئے۔ اور اللہ رب کریم اس وقت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی تو شروع میں آپ جو ہیں اس وقت بڑے پریشان تھے، لیکن آخر میں آ کے آپ بھی ہنس پڑے۔ کس پر؟ اس عفو پر جو اللہ نے اس بندے سے کہا کہ دیکھ یہ سامنے دیکھ۔ اس نے دیکھا وہ جنت ہے، اس کے اندر محل ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ بے عزتک و جلالک یا رب حل نبی ھذا، کیا یہ نبی کا محل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں۔ یہ کیا کسی صدیق کا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو اس نے بالآخر پوچھا پھر یہ کس کا ہے؟ کہا جو اس کی قیمت ادا کرے۔ کہا کہ کون وہ قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تم ادا کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا تم اپنے اس بھائی کو معاف کر دو نا۔ اور اس نے کہا میں نے یہ میرا اگر ہے تو میں نے اس کو معاف کیا۔ 3 دفعہ اس نے یہ الفاظ بھائے، تو اللہ نے اس وقت فرمایا کہ دیکھ تو اپنے بھائی کا بھی ہاتھ پکڑ لے تو اسی جنت میں چلا جا۔ سبحان یہ اللہ۔ کس کا عفو ہے؟ اس کو درس دینا مقصود ہے کہ اللہ نے بھی تو معاف کیا ہے نا۔ وہاں ہم اپنے معاشرے میں اس کوالٹی کو پیدا کر لیں تو اللہ کی قسم نہ گھر میں کوئی فساد ہوگا نہ کوئی باہر ہوگا، عدالتوں میں جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ایک گاؤں میں بے شک جاہل ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اور اگر یہ صفت ان کے اندر موجود ہے، اور موجود اسی صورت میں ہوگا جب وہ دین کی تعلیم حاصل کریں گے، رسالت کی تعلیم حاصل کریں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، تو یہ سارا ہے تو اسی کے لیے۔ یعنی ہمارے اندر اللہ رب العزت سے محبت، اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے احکامات کے اوپر چلنے کا شوق اور جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک ہمارے اندر عفو و درگزر کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ہے، ایسے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں نا، یہ مطلب ایک دوسرے سے لڑائی یا زیادتی کر لینا تو یہ تو انسانی نیچر کے اندر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ باقیوں کو تو چھوڑیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں لڑائی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہی ہوگی، کوئی لفظ کہا ہوگا، ان کو ناگوار گزرا، تو حضرت عمر نے کہا کہ
या अबा बकर अंत दाइमन तज़लिमूनी, तुम हमेशा जो है ना मेरे साथ ये बात करते हो, ज़्यादती करते हो। तो वो नाराज़ होकर चले गए, घर के अंदर दाखिल हो गए। बाद में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ख्याल आया कि ओहो उमर मेरा भाई, मैंने ज़्यादती तो की है। तो घर चले गए, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। कहने लगे इफ्ताह या अखी इफ्ताह अल बाब। कहा ला 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 ला, वो अभी हालत गुस्से में थे। और उसके बाद हज़रत अबू बकर ने ये नहीं सोचा जैसे आज के माशरे में हम सोचते हैं, मैं तो गया था ना माफ़ी मांगने, नहीं माफ़ करता तो ना करे। लेकिन हज़रत अबू बकर के अंदर वो इधर जो है ना वो चीज़ चुभी हुई है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये माफ़ी तो मुझे नहीं दे रहे। वो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाते वहाँ चले गए, बाकी सहाबा भी थे। इतने में हज़रत उमर को ये ख्याल आया कि ओहो वो तो मेरे घर माफ़ी मांगने आए थे। उमर तू कौन होता जो अंत ला ताफ़ु अन्हु अला तारिफ मन हुआ, वो कौन है तुझे पता नहीं है। बस घर से निकलते हैं, उन्हीं के घर जाते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं तो वहाँ तो वो थे ही नहीं, वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुँच गए। और उनको भी यकीन होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता बनाएंगे ये माफ़ी है। तो वो भी वहाँ पहुँचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि हज़रत उमर आ रहे हैं और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके चेहरे अनवर को देख रहे हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह ला तग़ज़ब अना ज़ालिम ला तग़ज़ब अलैहि। यानी वो गुस्से हो रहे थे कि इस उमर ने माफ़ नहीं किया, वो माफ़ी मांगने के और माफ़ नहीं किया। तो या रसूलल्लाह ला तग़ज़ब। और वो जब आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या उमर अला तारिफ मन हाज़ा ला ताफ़ु अन्हु, तुझे पता नहीं ये कौन है, ये वो शख्स है। इंदमा अंता कज़्ज़बतनी हुवा सद्दक़नी, जब तुमने मेरी झूठ इन्होंने मेरी तस्दीक की। देखिए ये दो मुसलमान हैं ना, और ये दोनों ही खलीफा हैं, बाकियों को तो छोड़िए ना, लड़ाई तो होती है लेकिन माफ़ का भी जज्बा भी है, माफ़ करने का जज्बा होना चाहिए। मैं हफ्स साहब आपके पास जाना चाहूँगा और अफ और दरगुजर के फ़ज़ाइल जो आदमी ये अडॉप्ट कर लेता है, जो माफ़ कर देता है, उसके लिए जो फ़ज़ाइल हैं मैं चाहूँगा उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज़। बड़े अच्छे अंदाज में तमाम बुजुर्गान इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अफ व दरगुजर इंसान की अज़मत आला का बेहतरीन निशान है जी। देखो अल्लाह चाहता है कि मेरी इस मखलूक में अमन ही अमन हो, सुकून ही सुकून हो। लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो पैदा किया है ये अजूला है, जल्दबाज है, और उसे कंट्रोल करने के लिए उसूल बताए हैं, जैसे आजकल लफ्ज़ SOP कहते हैं, शरीयत के उसूल हैं। उन उसूलों में बहुत सी चीज़ें जिनमें अफ़्व दरगुजर के हवाले से खुसूसी तौर पे कहा गया है कि माफ़ी देना। देखो ये माफ़ी कुल्लु मोमिन इख्वा, हर मोमिन एक दूसरे का भाई है। अपने भाई को दरगुजर करना, माफ़ करना खुदा और रसूल के अहकामात पर अमल करने के मुतरादिफ। बुनियादी तौर पे अगर मैं आपको माफ़ करता हूँ, आप मुझे माफ़ करते हैं, या आप अपने भाई को माफ़ करते हैं, तो माशरा कितना जन्नत बन जाएगा। हर एक माफ़ करने वाला मैदान में आ गया। बिल्कुल ठीक। और फिर वो शर्मिंदा होता है जो ज्यादती करने वाला है, जो जुल्म करने वाला है, वो शर्मिंदा होता है। ऐसे दर्जनों वाक़यात रसूल पाक के ज़माने में, सहाबा किराम के ज़माने में, आपके इल्म में तारीख़ भरी पड़ी है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब को गालियां देने वाले मैदान में भी मौजूद थे, बल्कि मस्जिदों में मौजूद थे। एक शख्स आया इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बिला वजह गालियां देने लगा, वो खामोश खड़े हैं। वो हुस्न अखलाक के पैकर थे, रसूल पाक का बिल्कुल वो नमूना थे। वो जब थक गया ना तो वो कहने लगा मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं। ने कहा कह लो जितना कहना, कह लिया। ने कहा अब मुझे बता, क्या तुझे खाने की जरूरत है? क्या तुझे सवारी की जरूरत है? क्या घरेलू लिहाज से तू परेशान है? तुझे किसी माल की जरूरत है? ये सब कुछ मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। वो कहने लगा मैं आपके मुताल्लिक ये नजरिया रखता हूं और आप ये कह रहे हैं। तो कहा छोड़ दे नजरिए को, जो तू कर रहा है वो कर तू, लेकिन मैं समझता हूं कि ये ऐसा बंदा जो ज़हनी तौर पे पसमानगी में होता है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर होता है, जाहिल होता है, किसी की मार्फत पहचान भी नहीं होती, और फिर वो बदज़बान होकर इन मामलात में आता है,
خدا اور رسول کا حکم یہی ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کا بندوبست کیا جائے، اور اس کی اصلاح کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کی پریشانی، اس کے مسائل، ان کو حل کیا جائے۔ بالکل ٹھیک، تو میں تیرے سارے مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ نے کہا کہ آپ ہیں کون؟ نے کہا جی میں جو بھی ہوں، بتا دیا۔ جب بتایا تو وہ کہنے لگا میں تو بہت عجیب سوچ کے آیا تھا کہ اس کرانے میں یہ ہے، اس کرانے میں وہ ہے، لیکن آپ تو رسول پاک کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہیں، اور اس نے بھی پھر وہ پشیمانی کے عالم میں وہ کردار ادا کیا جو عفو درگزر کے بعد کیا سبحان جاتا اللہ، بالکل ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا، مجھے تھوڑا- جی پلیز۔ آپ نے اس وقت یہ کہا کہ یہ جاہل سے کیا مراد ہے؟ جی۔ سنیے آپ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو نے، وہ صاحبزر ایک اعلیٰ خاندان سے تھے، جی۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال حبشی کو کہا کہ یا ابن سعود، وہ کالے رنگ والے، اچھا، یہ ان پکارا، صحابی رسول نے، جی بالکل ٹھیک۔ یہ جو پکارنا ہے، یہ دین کی تعلیم اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان الفاظ سے، وہ ٹھیک ہے کالا رنگ ہے، لیکن کیا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ما زلت ابن سعود، ابھی تک میں کالا ہی ہوں، مجھے یہاں دین اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مجھے یوں کہا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کس نے کہا؟ کہا ابو ذر نے۔ کہا اچھا بلاؤ اس کو، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ جی۔ جب وہ آ جائیں تو کہتے ہیں یا ابا ذر هل قلت هذا انه ابن سعود، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہا تو ہے میں نے۔ تو آپ نے یہاں فرمایا انک رجل فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا آدمی ہے جس کے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو جاہلیت کی آپ نے بات کی نا، جو قرآن کہہ رہا ہے یہ کون، یہ ان پڑھ وہ نہیں ہے، یہ صحابی رسول ہیں، لیکن ابھی کچھ تھوڑی سی اس تعلیمات کی کمی ہے۔ تو کہا انک رجل فیک جاہلیہ، اور پھر حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی تلافی کروں گا۔ تلافی کیسے کی؟ اور کہا کہ حضرت بلال کو آپ ذرا کھڑے ہوئیے، وہ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا یہ منہ کا رخ پاؤں کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ ابا ذر هل عرفت من انت، اب تجھے پتہ چلا کہ تو کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں جاہل اور غیر جاہل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی تک اسلام کی تعلیمات تمہارے اندر۔ اس واقعے سے ایک بات پتہ چلتی ہے جو ہمارے لیے سبق ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احترام انسانیت بھی سکھلایا ہے، دوسرے کے ساتھ کس ادب سے پیش آنا ہے، یہ بھی ہمیں دین جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر مفتی صاحب آپ کے لیے سوال ہے کہ جب ہم عفو اور درگزر کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی روشنی ڈالی، حافظ صاحب نے بھی روشنی ڈالی، ہمیں اس کے لیے وہ ہمت بھی چاہیے، ہمارے سامنے وہ فضائل بھی ہونے چاہیے کہ تاکہ ہم دوسرے کو معاف کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک کیفیت ہم پر اور آتی ہے، اور وہ غصے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو غصے کے اوپر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جب غصے پہ کنٹرول کریں گے تو معافی کی طرف جائے گی نا بات۔ تو اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ ایک ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم فیضان رمضان پروگرام کے اندر بات کر رہے ہیں عفو و درگزر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے درگزر کرنے، غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے اور غصہ پی جانے کا حکم دیا ہے۔ مفتی صاحب، غصہ پی جانے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم غصہ پئیں گے تو ہم کسی کو معاف کر سکیں گے۔ اگر دل میں نفرت ہوگی، دل میں ناراضگی ہوگی تو یقیناً کسی کو معاف نہیں کیا جا سکے گا۔ تو غصہ پیے جانے کا کیا نسخہ ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے غصے کے حوالے سے کہا تو میں ناظرین کو پھر ایک مرتبہ اسی قرآن پاک کی آیت کی جانب لے کر چلوں گا جہاں سے میں نے آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اے ایمان والو اپنے غصے کو پی جاؤ۔ غصے کو پی جانا وہ عمل ہے جس سے معاشرے میں بہت ساری رحم و کرم کی اور خوشگوار باہمی محبت کی فضا عام ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد اصول وضع فرمائے غصے کو پینے کے۔ پہلا فرمایا کہ جب غصہ آیا ہو اور تم شدید غصے کی صورت میں کوئی اس سے پہلے کہ غلط فیصلہ کرو تم پانی پی لو، کہ پانی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے اور غصہ ایک آگ ہے۔ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے بیٹھے ہو تو بیٹھ لیٹ جاؤ۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر وضو کرو، اگر وضو کے لیے پانی بھی نہیں ہے تو پھر زمین پر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ مٹی جو ہے یہ آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ اور آپ عمومی طور پر ناظرین دیکھتے ہیں کہ جب کہیں آگ لگ جاتی ہے تو اس وقت مٹی کی بالٹیاں بھر بھر کر
آگ پر پھینکی جاتی ہیں یا پانی پھینکا جاتا ہے. تو نبی رحمت علیہ السلام کا ان دونوں صورتوں میں ارشاد فرمانا کہ یا بیٹھ جاؤ یا وضو کرو یا پانی پیو. اور حضور علیہ السلام نے پھر معاشرے کو مخاطب کرتے ہوئے بھی کہا کہ ایک لمحہ ہوتا ہے غصے کا، اس لمحے میں انسان یا تو اپنی دنیا بگاڑ لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے، یا سنوار لیتا ہے. اور اگر وہ غصے کا شکار ہو جائے تو کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کا ساری عمر اس کو پچھتاوا رہے. اس وقت چونکہ ڈاکٹر صاحب خوراکیں بھی گرم ہیں اور بندوں کے مزاج بھی گرم ہیں، اس لیے لڑائی جھگڑا فساد، اور سچی بات یہ ہے کہ خانگی نظام ہی ٹوٹ گیا. مفتی صاحب بالکل برداشت ختم ہو گئی اور خانگی نظام ٹوٹ گیا. معاشرے سے برداشت کا ختم ہونا یہ معاشرے کی تباہی کی. میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر محترم محمد اقبال صاحب کی طرف آپ جائیں، میں چونکہ الحمدللہ خطیب ہوں اور پیش امام ہوں، اور اس حوالے سے لوگ مجھ سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں. اس قدر طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، اس قدر طلاقیں واقع ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ الحفیظ علماء. اب بھی آتے آتے میں 2-3 گھروں کے معاملات سلجھا کر آیا ہوں، اور ان معاملات پہ میرے بہت سارے مہربان جو ہیں وہ اس کو بڑا لائک کرتے ہیں. کرنل آصف صاحب ہمارے بڑے جامع کے محسنین بھی ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب لوگوں کو تلقین کرے، خانگی نظام ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، طلاقوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اور بعد میں ایسا پچھتاتے بھی ہیں اور کہتے ہیں میں شدید غصے کے عالم میں یہ کر بیٹھا ہوں. تو یہ اللہ کے نبی میں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے، اگر تم اس لمحے کو گزار لو تو گھر بچ سکتا ہے، معاشرہ بچ سکتا ہے. اور معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج جو رمضان ہمارے درمیان موجود ہے، رمضان المبارک کا جو بنیادی کنسپٹ ہے، روزہ رکھنے کا جو بنیادی کنسپٹ ہے، وہ تقوی کا حصول ہے. اور تقوی کی برکت سے آپ کے اندر عفو اور درگزر کرنے کے جو جذبات ہیں وہ اللہ رب العزت آپ کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، سوچ پروان چڑھتی ہے. میں ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. سر، مسلمان رفتہ رفتہ سیرت کے بنیادی اصولوں سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے روحانی پیغام سے بھی دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور عبادات بھی رسم و رواج کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں. اس کی جو اس کا اصل عبادات کو کرنے کے بعد جو اس کا ایمانی کیفیت کا جنم لینا ہے وہ ہمارے اندر جنم نہیں لے پا رہا، جس کی وجہ سے شاید یہ تمام مسائل جنم لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر خاص طور پہ عفو اور درگزر والا جو معاملہ یہ ہمارے اندر نہیں رہا. عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا ایلیمنٹ بھی پیدا ہو، ہم دوسرے کو بھی بیئر کرنے والے بن جائیں، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول بھی کرنے والے بن جائیں؟ وہ گفتگو تو مفتی صاحب نے کر دی. تو یہ عبادت کا بھی صحیح معنوں میں اس کی روحانی تسکین ہمیں حاصل ہو جائے، اس کا صحیح جو اس کے اثرات ہونے چاہیے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت ہمارا معاشرہ ہے، ہماری نظر اسی معاشرے کی طرف ہے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1-2 دن کی بات ہے؟ نہیں، یہاں تو ملک جب سے بنا ہے اس وقت سے یہ معاملہ جو ہے آہستہ 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 یہاں تک پہنچ گیا ہے، اور اب تو ہم کنارے پہ آ پہنچے ہیں. اب یہ جو تسامح اور درگزر اور یہ عفو ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. علماء کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کام کریں، یونیورسٹیوں کا یہ کام ہے کہ کریں. حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آیا کہ ٹالرنس کے اوپر آپ جو ہے نا یہاں لیکچر دیں، ٹالرنس کے اوپر. اب سپریم کورٹ کو بھی اب سمجھ آئیے کہ ٹالرنس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. اب تو بچے کو ایک بات برداشت ہی نہیں کرتا، یعنی اور آپ کیا سوچیں گے؟ اب تو باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے. یہ جو غصہ ہے، ابھی حالیہ الیکشن کے اندر ہمیں پشاور میں کے پی کے سائیڈ پہ ایک واقعہ دیکھنے کو ملا کہ 2 باپ بیٹا کے سیاسی اختلاف تھا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. اب آپ سارا منظر دیکھیں، اس پورے معاشرے کا منظر تو آپ دیکھتے ہی ہیں. ہمارے جو بڑے بن گئے ہیں، جن کو ہم نے بڑا بنایا ہے اسمبلیوں کے اندر، وہ دیکھ نہیں رہے. یہ آج جو بچہ ہے جس کی تربیت آپ نے کرنی ہے، آپ کا بچہ ہے نا، یہ آپ چونکہ کسی سے لڑ رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے اچھا میرا باپ لڑ رہا ہے تو اس نے تو یہیں سے ٹریننگ لے لی ہے، یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ یہ بھی کبھی نہیں غصہ برداشت کر سکے گا. اور جو آپ نے پہلے فرمایا نا کہ میرے استاد ہیں شام کے حدیث کے بڑے اسماء الرجال کے، ان سے میں نے حدیث پڑھی. ایک دفعہ ایک سعودی لڑکے نے ایک ٹیکسٹ لکھی ہوئی تھی حدیث کی، تو ایک لفظ اس کو نہیں آتا تھا، تو ایک انڈونیشی لڑکے نے پوچھا، میرا کلاس فیلو تھا، اس نے کہا استاد ما معنی هذه الکلمہ؟ تو وہ جو سعودی تھا وہ معنی تو بہت ہی آسان تھا. وہ سعودی لڑکا ہنس پڑا، اور میرا یہ استاد
شام کا رہنے والا، گورا چٹا اور سفید غترہ اور سفید لباس پہنا ہوا. مجھے اس دن سمجھ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے احمر وجہہ الکریم، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. عملاً میں نے اس دن دیکھا، غصہ آیا اور چہرے ایسا لگتا تھا کہ خون ٹپکے گا. اللہ اکبر. او ایک دم بیٹھ گئے. دیکھیے یہ ہے پریکٹیکل. اس استاد کی یہ 35 سال پہلے یہ جو چیز ہے میرے سامنے آج بھی پکچر اسی طرح موجود ہے کہ استاد بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں کی، اور لڑکے کو کہا ہاتھ الماء، پانی ذرا لے آؤ. وہ جا کے پانی لے آیا، انہوں نے پیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور دم بخود پوری کلاس وہ پانی جو ہے پی رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ سرخی ختم ہوئی. اور اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے کے اسی سعودی لڑکے کو کہا کہ یا بنی توب الی اللہ، توبہ کرو اللہ کے ہاں، اس لیے کہ ما استحزیت علی کلمت الرسول، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کا مذاق نہیں اڑایا، بچے کا مذاق نہیں اڑایا اس انڈونیشیا کا، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کا مذاق اڑایا. توب الی اللہ، تجھے کیا پتہ اس کی کیا قیمت ہے؟ تو پیدا ہوا عربی سن رہا ہے، بول رہا ہے، یہ 8000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا، یہی حدیث تو سیکھنے آیا ہے. میں کہتا ہوں جو اس کی تو ماں ہی مر گئی. یہ ہے وہ انداز استاد ٹریننگ کرے گا نا، یہی باپ کو بھی کرنا چاہیے. اور حضرت وہ جو حضرت بلال والا واقعہ ہے، میں چاہوں گا کہ وہ بھی میرے ناظرین کے لیے آپ ہمیں سنائیں، جس کے اندر ان کو کالا رنگ والا جو ہے وہ مخاطب کر کے بلایا گیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کا ادب کرنے کی ضرورت ہے. ذرا کائنڈلی ناظرین کے لیے اب دیکھیں صحابہ کا آپس میں کیا تعلقات ہیں، اس کو بھی دیکھیے. یہی تعلیمات انہوں نے بھی حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت واضح بتاتی ہے ان کو، اور وہ کرتے چلے گئے. لیکن ابھی وہ مقام نہیں آیا کہ وہ جس کو آپ 100% کہیں، ابھی بھی خامیاں تو تھیں. اس میں ہوا یہ کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو بلال حبشی کہلاتے ہیں، کالا رنگ تھا، تو ایک دن انہوں نے ایسے پکارا یا ابن مسعود، وہ کالے رنگ والے، یعنی نام تو بلال ہے، بلال سے بھی پکارا جا سکتا تھا، لیکن یہ جب کہا تو ان کو بڑا غصہ آیا اور بڑا افسوس ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ابھی تک میں ابن مسعود ہوں، کالا ہی میں ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس طرح اس نام سے پکارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا تصدیق کرنے کے لیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اسی وقت آپ بھی غصے میں آ جائیں، غصے کو ذرا ٹھہریں، تصدیق کریں. وہ آگے اور آپ نے فرمایا یا ابا ذر هل قلت له هذا یا ابن مسعود؟ تو انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فتویٰ دے دیا کہ جو میری دین کی تعلیمات ہیں اس کے اندر یہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا انک رجل فیک جاہلیت، اس کا مطلب ہے جاہلیت ابھی تیرے اندر موجود ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد حضرت ابو ذر نے اس کی تلافی کرنا چاہی. بلال رضی اللہ عنہ کو کہا بات یہ ہے، یہ میرا سر ہے اور تم پاؤں میری اس گال کے اوپر رکھو، مجھے پتہ چلے. اور جب انہوں نے رکھ دیا تو کہا یا ابا ذر هل عرفت من انت، اب تجھے پتہ چلا تو کون ہے. بہت خوب. یہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم نے دوسروں کو سخت الفاظ سے مخاطب بھی نہیں کرنا. میں حافظ صاحب آخر کے اندر آپ کے پاس جانا چاہوں گا، بالکل مختصر، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، کہ آخر کے اندر صرف یہ بتا دیں کہ ہماری کولیکٹیو ذمہ داری ماں باپ کی ہے، ہمارے اساتذہ کی ہے، علماء کرام کی ہے، کہ ہمارے اندر یہ عفو اور درگزر کا معاملہ جو ہے یہ کسی طرح سے پروان چڑھتا چلا جائے اور ہم دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمیں کس کو زیادہ کردار ادا کرنا ہے؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیے. سب سے پہلی ذمہ داری تو والدین کی ہے، کیونکہ بچپنے میں والدین کے پاس ہوتی ہے اولاد، اور والدین اس ذمہ داری کو تب ادا کریں گے کہ ان کی بھی تربیت صحیح ہوئی ہو. وہ خود سگریٹ پینے والے ہوں، دیگر معاملات کرنے والے ہوں، اپنے زندگی میں کسی چیز کی پرواہ نہ کرنے والے، انہوں نے تربیت کیا کرنی ہے. اس کے بعد اساتذہ کی ذمہ داری ہے، چاہے دینی مدرسہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، تو وہ بھی ماحول آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد علماء کرام کی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اور حکومت کی ذمہ داری آپ اسمبلیوں میں دیکھ رہے ہیں، ہر ایک بڑے سے بڑا پاکستان. سبق حاصل کرنا ہے تو ماں باپ سکھلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر گھر کے اندر، دین اسلام کے ذریعے، قرآن کے گھر کے اندر ہو. ذریعے. بالکل آپ کے لیے جی پلیز. سچ ٹی وی کا یہ ذمہ داری ہے، اور وہ ہم کوشش کر کے ادا کر رہے ہیں. نہیں ابھی آپ آج موجود ہیں؟ ابھی نہیں جی. اس لیے کہ یہ تو ایک ٹاک ہو گئی نا اور ختم. میں یہ تجویز دے رہا ہوں کہ لبنان میں ایک ٹی وی اسٹیشن ہے، اس کا نام ہی تسامح کریم، درگزر کرنا بڑی شان کا کام ہے. وہاں وہ دونوں کو بلاتا ہے، میاں بیوی کی لڑائی 20 سال سے ہے،
दोनों को बुला लेता, अपना नुमाइंदा भेजता और फिर वो पर्दे में रख के एक दूसरे के कुछ और वहाँ सुलह करा देता। बहुत खूब, बहुत आप ये करें ना, ये बहुत खूब। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें इजाज़त दीजिए। आपसे कल एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।